اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، وہابیت دیوبندیت جہالت کا دوسرا نام ہے۔ جہاں وہابیت دیوبندیت کے جراثیم پائے جائیں گے وہیں آپ کو جہالت ضرور نظر آئے گی۔ یہ حضرات ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی قرار دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کے قلم سے تھوک کے اعتبار سے شرک و بدعت کے فتوے جاری کیے گئے، مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی قرار دیا گیا، اور فتویٰ لگاتے وقت یہ بھی نہیں سوچا کہ ان فتووں کی زد میں ہمارے اکابرین بھی آ سکتے ہیں۔ یہ گڑھا جو دوسروں کے لیے کھود رہے ہیں، اس گڑھے میں ہمارے اکابرین بھی گر سکتے ہیں۔ یہ شرک و بدعت کے فتوے ہمارے اکابرین کے حلق میں ہڈی بن کر بھی پھنس سکتے ہیں، چونکہ دوسروں کے بغض اور حسد میں مبتلا فرقے دوسروں کو مشرک بناتے بناتے یا اپنے اکابرین کو بھی مشرک بناتے ہیں، جس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیوبندی مذہب کی معتبر مستند کتاب رضا خانی مذہب، اس کتاب کے معتبر مستند ہونے کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہابی دیوبندیوں کے متعدد مولویوں کی اس کتاب پہ تقاریض ہے، جن میں شریف کشمیری، ضیاء القاسمی، عبید اللہ انور، مفتی عیسیٰ، اسی طرح قاضی شمس الدین اور مفتی محمد موسیٰ خان دیوبندی وغیرہ، یہ حضرات اس کتاب کے اوپر تقاریض لکھنے والے ہیں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیوبندی دھرم کے اندر یہ کتاب کتنی معتبر مستند ہے۔ مؤلف کتاب نے سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی یہ کتاب عرفان شریعت حصہ سوم سے ایک حکایت نقل کی، ایک واقعہ نقل کیا جو کہ حضرت شیخ محمد شربینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، اور پھر وہ واقعہ نقل کرنے کے بعد سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک ثابت کرنے کے لیے، گمراہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مشرک ثابت نہ کر سکا، لیکن اپنے بیمار حکیم اشرف علی تھانوی کو مشرک ضرور ثابت کر گیا۔ وہ پھندا جو اس نے دوسروں کے لیے تیار کیا تھا، اس پھندے کے اندر ان کے حکیم تھانوی کی گردن پھنس گئی۔ وہ واقعہ کیا ہے وہ ذرا سماعت فرما لیں، پھر جو اس نے فتووں کی بچھاڑ کی وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ حضرت شیخ امام عبد الوہاب شاعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے نقل کیا، جو کہ شیخ سید محمد شربینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے۔ لکھتے ہیں، لما ضعف ولدہ احمد واشرف علی الموت، حضرت شیخ شربینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے احمد بیمار ہوئے، وصال کا وقت قریب آیا، اور جناب عزرائیل علیہ السلام بھی وہ تشریف لائے لقابض روحہ، تاکہ ان کی روح کو قبض کریں۔ فقال له الشیخ ارجع الى ربک فراجعہ فإن الامر نسخ۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت شیخ نے ان سے کہا کہ آپ اپنے رب کے ہاں تشریف لے جائیں، موت کا وقت جو مقرر تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ فراجع عزرائیل و شفا احمد، جناب عزرائیل علیہ السلام رب تعالیٰ کے ہاں واپس تشریف لے گئے، اور شیخ شربینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ وعاش بعدها 30 عاما، شفا ملنے کے بعد 30 سال تک شیخ شربینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حیات رہے۔ یہ واقعہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے عرفان شریعت میں نقل فرمایا، شیخ امام عبد الوہاب شاعرانی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے۔ تو اب اس بدبخت وہابی مولوی نے کیا کیا؟ یہ واقعہ رضا خانی مذہب نامی کتاب کے اندر نقل کیا، صفحہ نمبر 260 کے اوپر، اور نقل کرنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ رضا خانی ملاؤں کا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہ موت کو منسوخ کر سکتا ہے۔ پھر واقعہ نقل کرنے کے بعد یہ تبصرہ کرتا ہے کہ رضا خانی ہو، ذرا عقل کے ناخن لو کہ جو خود موت کا شکار ہو، فنا ہونے والا ہو، حادث ہو، وہ اپنے اختیار سے موت کے وقت کو کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟
ہرگز نہیں کر سکتا، اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اولیاء کرام کو اختیارات حاصل ہے تو وہ بہت بڑا مشرک ہے۔ صفحہ نمبر 201 کے اوپر یہ پہلا فتویٰ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد اس نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے اوپر لگایا۔ صفحہ نمبر 360 کے اوپر مزید اس نے فتوے لگائے اور اس واقعے سے نتائج اخذ کیے۔ یہ لکھتا ہے کہ اس بے بنیاد واقعہ سے چند باتیں زیر طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس قدر ناقص ہے کہ جس کو اتنا بھی علم نہیں کہ الیاذ باللہ شیخ کے لڑکے احمد کی موت کا وقت منسوخ ہو چکا ہے، اور میں عزرائیل کو حکم دے رہا ہوں کہ جاؤ شیخ محمد شربینی کے لڑکے احمد کی روح قبض کرو۔ پہلا نتیجہ یہ لیتا ہے، یہ اخذ کرتا ہے کہ اللہ پاک کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ شیخ شربینی کے بیٹے صاحبزادے کی موت کا وقت منسوخ ہے، پھر بھی میں جناب عزرائیل کو ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ نمبر 2، جو دوسرا نتیجہ اس نے لیا، دوسرا فتویٰ لگایا، یوں سمجھ لے کہ رضا خان اہل بدعت کے اس عقیدے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ شیخ محمد شربینی کا علم کامل اور حق تعالیٰ کا ناقص ہے، نعوذ باللہ۔ تیسری بات یہ کی کہ اس عقیدے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ بندے کا حکم خدا تعالیٰ پر چلتا ہے۔ چوتھی بات یہ لکھتا ہے کہ اس عقیدے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے روح قبض کرنے کے لیے ایک بزدل فرشتے کو مقرر کیا جو شیخ کے سخت و سست الفاظ سن کر واپس آ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آگے لکھتا ہے کہ حضرات گرامی اہل بدعت کا ولی کامل پر خالص افتراء ہے۔ اولیاء کرام سے اس قسم کی کوئی بات جو خلاف شریعت ہو قطعاً صادر نہیں ہوتی، اور یہ واقعہ کسی معتبر کتاب سے ہرگز ثابت نہیں۔ یہ چند باتیں اس نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہیں اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان حضرات کا یہ عقیدہ ہے، لیکن افسوس ہے ان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ جو پھندا انہوں نے دوسروں کے لیے تیار کیا، اس پھندے کے اندر ان کے حکیم تھانوی کی گردن پھنس گئی کہ کس نے اس نے اپنے گھر کو جلا ڈالا، کہ اپنے ہی امام اپنے ہی گرو کو مشرک بنا ڈالا۔ یہ واقعہ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے نقل کیا عرفان شریعت کے اندر۔ تو اسی طرح دیوبندیوں کے حکیم، بیمار حکیم تھانوی نے جمال الاولیاء صفحہ نمبر 271 کے اوپر امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ کے ہی حوالے سے نقل کیا۔ یہ لکھتا ہے امام شعرانی کہتے ہیں کہ جب ان کے بیٹے احمد بہت کمزور ہو گئے اور موت کے قریب پہنچ گئے اور حضرت عزرائیل روح قبض کرنے کے لیے آ گئے، تو آپ نے حضرت عزرائیل سے فرمایا اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ اور ان سے رجوع کرو، کیونکہ اب یہ معاملہ منسوخ ہو گیا ہے۔ حضرت عزرائیل واپس ہو گئے اور میاں احمد جو ہیں وہ تندرست ہو گئے اور اس کے بعد 30 سال تک زندہ رہے۔ یہی بات اب سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے لکھی ہے۔ تو ان دیوبندی مذہب والوں کے نزدیک سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ بہت بڑے مشرک ثابت ہوتے، قرار پاتے۔ تو کیا یہ فتویٰ تھانوی کے اوپر نہیں لگتا؟ تھانوی مشرک قرار نہیں پاتا ان کے فتوے کے مطابق؟ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اگر یہ بات لکھے تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ناقص ہے، کہ جس کو اتنا بھی علم نہیں کہ موت کا وقت منسوخ ہو چکا ہے، میں جناب عزرائیل کو بھیج رہا ہوں۔ تو تھانوی کے اس واقعے کو نقل کرنے سے یہ بات کیوں نہیں لازم آتی؟ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اگر یہ واقعہ لکھیں اور اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ شیخ شربینی رضی اللہ عنہ کا علم کامل اور رب تعالیٰ کا علم ناقص ہے، نعوذ باللہ، تو ان کے گرو تھانوی کے اس واقعے کو نقل کرنے سے یہ بات کیوں نہیں لازم آتی کہ شیخ شربینی کا علم کامل اور رب کا علم نعوذ باللہ ناقص ہے؟ کیا یہ حلالی ہیں؟ یہ اپنے باپ کے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، یہ اپنے باپ کے بنے اس بات کو تسلیم کریں کہ تھانوی کے اس واقعے کو نقل کرنے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ شیخ شربینی کا علم کامل اور رب کا علم ناقص ہے، نعوذ باللہ۔ اگر سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ یہ واقعہ نقل کریں تو دیوبندی دھرم کے نزدیک یہ بات لازم آتی ہے
کہ خالق کائنات کے اوپر اللہ کے ولی کا حکم چلتا ہے، تو اگر وہی واقعہ تھانوی نقل کرے تو یہ بات کیوں نہیں لازم آتی؟ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اگر یہ واقعہ نقل کرے تو ان حضرات کے نزدیک جناب عزرائیل علیہ السلام بزدل قرار پاتے ہیں۔ تھانوی اگر یہ واقعہ نقل کرے تو جناب عزرائیل علیہ السلام بزدل کیوں نہیں قرار پاتے؟ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ یہ واقعہ نقل کرے تو خالص اللہ کے ولی کے اوپر افتراء ہے، بہتان ہے۔ یہی واقعہ جمال الاولیاء کے اندر تھانوی نقل کرے تو اللہ کے ولی کے اوپر افتراء کیوں نہیں ہے؟ اور پھر ان کی جہالت دیکھیں آپ کہ کتنے بڑے جہل ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ یہ واقعہ امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے لکھ رہے ہیں۔ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کو مشرک نہیں کہہ رہے۔ افتراء سید اعلیٰ حضرت نے نہیں باندھا، بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ولی شیخ محمد شربینی رضی اللہ عنہ کے اوپر افتراء باندھا ہے۔ اب ان کا دوغلا معیار دیکھیں، ان کی منافقت دیکھیں کہ جو فتوے اس واقعے سے سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں ان کے مطابق، وہ فتوے تھانوی کے اوپر کیوں نہیں لگتے؟ پاکستان کے دیوبندی ہوں یا ہندوستان کے دیوبندی ہوں، وہابی ہوں، یہ اگر باپ کے ہیں، حلالی ہیں، تو اپنے تھانوی کے اوپر یہی فتوے جو اعلیٰ حضرت کے اوپر لگائے ہیں تھانوی کے اوپر لگا کے دکھائے، پھر ہم تسلیم کریں گے کہ ان کی توحید کا معیار ایک ہے۔ نہیں تو لوگوں کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ ان کا معیار توحید مختلف ہے۔ اگر وہی واقعہ کوئی اپنا نقل کرے تو حکیم بن جاتا ہے، کوئی اپنا ہو بہت بڑا مواحد قرار پاتا ہے، مجدد قرار پاتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا کر لے تو اس کے اوپر مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، بدعتی ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ کتنا دوغلا مذہب ہے ان کا۔ یہ اس واقعے سے سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ مشرک ثابت ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس بات کو یہ بات اب معلوم ہو گئی ہے کہ ان حضرات کے حکیم مشرک ثابت ہو گئے ہیں۔ کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا